السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب میں سبق نمبر 12 افطاری یہ سبق پڑھیں گے۔ افطاری یہ سبق کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ روزے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، ہم افطاری کب کرتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد، تو اسی پر منحصر افطاری روزے کے تعلق سے سبق ہے۔ یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 افطاری۔ رمضان کا مہینہ تھا، گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے، نہیں رکھ رہی تھی تو صرف زینب۔ ابھی وہ چھوٹی تھی نا، بس 5 برس کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی، ابا، بھائی اور بڑی بہنیں کیسے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ امی طرح طرح کی چیزیں پکاتی ہے، آپا اور باجی دوڑ دوڑ کر ان کی مدد کرتی ہے۔ ابو اور بھائی بازار جا کر پھل اور مٹھائی لاتے ہیں۔ زینب بھی چاہتی تھی کہ سحری کے لیے منہ اندھیرے سب کے ساتھ بستر سے اٹھ جائے، سحری کھائے، دادی اماں، امی اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، دوسرے روزہ دار بچوں کو بتائے کہ میں بھی روزے سے ہوں، پھر مغرب کے وقت افطاری کے مزے لے۔ وہ ہر روز امی سے کہتی کہ آج مجھے سحری کے لیے جگائیے، میں بھی روزہ رکھوں گی۔ امی ہاں ہاں کہہ کر ٹال دیتی۔ زینب بہت چھوٹی ہے، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں سہ سکتی۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا۔ ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ آج زینب کا پہلا روزہ ہے، وہ بہت خوش ہے۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، امی نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی، فرح، ناہید، دیبا، کوثر، فرحت سبھی آئی۔ پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ خالہ جان آئی، ان کے ساتھ ارشد اور اکبر بھی آئے۔ چچی جان آئے، حارث اور ناز کو ساتھ لائے اور بہت سے مہمان آئے۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے۔ چچی جان نے سموسے لائے، خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائے، فرح انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی۔ زیبا اور فرحت نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی فانکیں تشتریوں میں رکھی۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ سب نے جلدی جلدی وضو کیا۔ فرح اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ چچی جان بولی، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا، دو بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ سب نے روزہ کھولا، شربت پیا اور افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ گھر کام: ایک صفحہ 3 حرفی الفاظ لکھ کر بھیجے اور ایک صفحہ 4 حرفی الفاظ لکھ کر بھیجے اور سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کرے۔